نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. بعد از حمد و ثنا درود بحضور سرور انبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا پیش کرنے دی سعادت حاصل کرنے کے بعد حاضرین و سامعین اہل اسلام الشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستوں اور بزرگوں، اج دی جمعۃ المبارک دی نشست قرآن مجید دی ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، کیونکہ ایام حج اور ایام قربانی گزر رہے ہیں، قریب آ رہے ہیں، تو اس اعتبار نال آپ کی خدمت چند گزارشات پیش کراں گا۔ قرآن مجید اللہ پاک نے والفجر ولیال عشر جنہ 10 راتاں دی قسم اٹھائیے، مفسرین فرماندے ہیں کہ او ذوالحجہ دی 10 راتاں نے، پہلا عشر ہے ذوالحجہ، اس دی اللہ پاک نے راتاں دی قسم اٹھائی ہے، تو اس دی بے شمار فضیلت ہے۔ اس کے اندر روزے رکھنا، تسبیحات کرنا اور نوافل ادا کرنا، اور ان ایام دے اندر اپنے بال ناخن نہ کٹوانا اور حاجیاں دی مشابہت اختیار کرنا باعث ثواب اور اجر عظیم ہے۔ بعض لوگ اس مسئلہ دا مطلب یہ لیندن کہ وہ 10 دن داڑھی نہیں ملوا دیں اور عید پڑھ کے داڑھی ملوا دیں اور سمجھ دیں کہ ایسی حاجیاں دی مشابہت کیتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ داڑھی ملوانا چونکہ ناجائز فعل ہے، وہ جس وقت بھی کرو غلط ہے۔ اس تو مراد باقی آزاد بال اتروانا یا مڈوانا اس سے متعلق مسئلہ ہے کہ جدو ذوالحجہ دی چاند طلوع ہو جائے، ذوالحج شروع ہو جائے مہینہ حج دا، تو جدو تک حاجی حج نہ کر لیں، یعنی 10ویں تک قربانی کرن تک، تو بندہ حاجیاں دی مشابہت اختیار کرے کہ جس اعمال وہ کر رہے ہیں، جس حد تک ممکن ہوگے اسی بھی ویسے ہی اعمال کریں۔ تو اس انہاں ایام دی بڑی فضیلت ہے، یقیناً تواڈے اگلا جمعہ آن تو پہلے تسی اس عشرہ ذوالحجہ دے اندر داخل ہو چکے ہو گے، تو اگر کوئی سنگی اس کا التزام کرے اور اس نو اختیار کرے، جو بارش لوگ نے وہ داڑھی کٹوانا یا باقی بال کٹوانا بند کر دینا اور قربان
قربانی اسی اپنے وطن وچ کرنے ہاں تو یہ بھی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جس چیز کا تذکرہ اج کرنا مقصود ہے یہ بھی سنت ابراہیم ہے، اور حج دا اعلان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی فرمایا سی، اور جس جگہ تو حج شروع ہو کے ختم ہوتی ہے یعنی کعبۃ اللہ، اس نو بنان والے بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل۔ اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ پہلا گھر جڑا لوگاں واسطے عبادت واسطے اس دھرتی تے بنایا گیا ہے، وہ مکہ دے اندر اللہ دا گھر ہے بیت اللہ۔ اور اس نو کس نے بنایا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اس گھر کی عظمت یہ ہے کہ اس نو نبیاں نے بنایا ہے، اس نو انبیاء نے تعمیر فرمایا ہے۔ اور پھر کیا ہے اس کی وجہ تو اللہ نے فرمایا مبارکم وہدی للعالمین، کہ یہ گھر برکت والا ہے، یعنی ہے تے پتھر ہی، بیت اللہ شریف پتھر ہے، لیکن چونکہ انہاں پتھراں تے اللہ دے محبوباں دے ہاتھ لگے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہن عام پتھر نہیں، مبارکن، یہ برکت والے پتھر بن گئے، یعنی یہ پتھر برکت والے نے، کیونکہ انہاں پتھراں تے اللہ دے محبوباں دے دستہائے مبارکہ لگے ہوئے نے۔ ذرا اس گفتگو دے اندر تساں اس چیز کو نوٹ کرنا ہے کہ اللہ نے انبیاء دے آثار اور تبرکات دا قرآن مجید کس حسین انداز نال تذکرہ فرمایا ہے۔ چونکہ اہل سنت اسی بزرگاں دے آثار اور تبرکات نال تمسک کرنا اور حصول فیض کرنا جائز سمجھ رہے ہیں، تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکم، یہ برکت والا ہے، اور صرف برکت ایک دن نہیں، دو دن نہیں، یوم قیامت تک اس گھر دی برکت اسی طرح رہے گی۔ اور برکت دی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، ایک نبی پتھر دے رہا ہے، دوسرا نبی پتھر لگا رہا ہے، جدو ایک پتھر دو نبیاں دے ہتھاں چ گزر جائے برکت آپ آ جائے گی نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا سننا پھر کی فرمایا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اس گھر دے اندر لوگاں واسطے ہدایت ہے، هُدًى لِلْعَالَمِينَ، اس گھر دے اندر لوگاں واسطے، عالمین واسطے ہدایت ہے، عالمین واسطے۔ بھائی توجہ فرماؤ نا، جدو بات ہوندی ہے نا عالمین دی، اے پھر چھوٹی جی نہیں رہ جاندی، هُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ عالمین دا رب ہے، روٹی اللہ دے رہے ہیں، رزق اللہ دے رہے ہیں، توجہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرا محبوب ساری کائنات واسطے رحمت ہے، فِيهِ آیَاتٌ بَيِّنَاتٌ، اللہ فرماتا ہے دنیا والو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکم وہدی للعالمین، اللہ رب العالمین، حضور رحمت للعالمین، اور کعبہ ہدی للعالمین۔ بھائی آپ کو سمجھ آ رہی؟ میرا خالق کیا حسین انداز نال بندیاں نو گل سمجھا رہا ہے کہ اللہ ہے رب العالمین، یعنی اس کائنات وچ کوئی شے ایسی نہیں جنہوں رزق رب نہ دیندا ہوئے۔ کافر نو بھی اللہ رزق دیندے، کیونکہ عالمین وچ کفر بھی شامل ہے، کافر نو بھی رزق اللہ، کیونکہ وہ عالمین دا جو رب ہویا۔ اے سمجھ لو بات، اللہ رب العالمین،
رب دا مطلب ہوتا ہے پالن والا. اللہ اپنے نو بھی پالدا پیا ہے، کافر نو بھی دے رہے ہیں. میرے نبی رحمت نے اور حضور دی رحمت دا عالم ہے کہ جیڑے کلمہ پڑھ کے امتی بن گئے نے، امت اجابت اچ داخل ہوئے نے. امتیاں دو قسماں نے نا، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے. جنہاں نے کلمہ پڑھا اور حضور دی امت داخل ہوئے، وہ امت اجابت میں فیض اللہ واسطے ہے، سب کو افضل اللہ فیض اللہ واسطے ہے. لیکن عالمین دا مطلب یہ ہے کہ جنہ نبی نہیں بنیا برکت انہوں نے مل رہی ہے، رحمت انہوں واسطے بھی ہے. سوال یہ ہے کہ شاہ جی جنہ نبی نہیں بنیا انہوں واسطے رحمت کی ہے، انہوں واسطے رحمت کی ہے. فار ایگزامپل اس شہر دے اندر ایک محلہ عیسائیاں دا ہے، باقی محلے مسلمانہ دے. تسی کدی دیکھیا کہ عیسائیاں دے محلے دے عذاب نازل ہویا ہوئے؟ حالانکہ حضور نو نہیں مندے. توجہ ہے، اللہ نہیں مندے، رسول اللہ نہیں مندے، لیکن عذاب نازل نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے محبوبہ پاویں او کافر نے، پر محبوبہ زمین تے تو قیام فرما ہوئے تے میں کافرانو بھی عذاب تیری رحمت دے صدقے نہیں دے رہا. اللہ بھائی بات سمجھ جا رہی. اس کو اللہ نے قرآن مجید بڑے حسین انداز نال بیان فرمایا. میرے اللہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. سنیا محبوبہ انہوں کیویں عذاب دیواں انج تیری صورت جلوہ فرما ہے. تائیں تے عقیدہ اہل سنت کے کرم بنے کہ سونا تے آیا نہ ہوندا، کرم بنے کہ سونا تے آیا نہ ہوندا، کسے داویدی مسکرایا نہ ہوتا، کسے داویدی مسکرایا تے سانو گناہاں دی دب ساڑ دیندی. جے آقا دی رحمت دا سایہ نہ ہوندا، جے آقا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رحمت دا سایہ نہ ہوندا، جے آقا دی رحمت دا سایہ نہ ہوندا. اللہ نے اعلان فرما دیتا ہے محبوب سونیا تیرے ہون دی وجہ تو انہاں تے عذاب نہیں نازل ہوندا. اللہ دا اعلان ہے الحمدللہ رب العالمین. حضور ارسلناک وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ رب العالمین حضور رحمت للعالمین. جدو بیت اللہ دی گل آئی اللہ فرمایا ایمان والو الا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. عزیزان منظرہ جملہ غور نل سماعت فرمائیے. جس پتھر نو رب دے محبوب دا ہاتھ لگ جائے
جو پتھر ہدایت دے سکتا ہے اللہ دے پیارے بدرجہ اولا ہدایت دے سکتے نے۔ بھائی لوگ کہتے نا کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، بھائی اللہ کے سوا تو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ انک لا تہدی من احببت، لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہدایت دے سکتے ہوتے تو اپنے چچاؤں کو ہدایت دیتے، حضور ہدایت نہیں دیتے، اللہ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نادانو مقام مصطفیٰ کو سمجھو، اللہ اور رسول کی مرضی جدا جدا نہیں ہے۔ میرا نبی تو ایک طرف، نبی جس پتھر کو ہاتھ لگا دے رب فرماتا ہے ہدی للعالمین، یہ پتھر بھی عالمین کو ہدایت دیتا ہے، یہ پتھر عالمین کو ہدایت دیتا ہے۔ بھائی آپ نے غور نہیں کیا نا، اس لیے جملہ دوبارہ پڑھتا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ سنی عقیدہ ہے نا، سنی عقیدہ ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ کا نبی ہدایت دیتا ہے، کیونکہ میرا اللہ فرماتا ہے میرا نبی ہدایت دیتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، میرا نبی صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہدایت تو اللہ دیتا ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے حضور ابو طالب کو ہدایت نہ دے سکے، حضور ابو جہل کو ہدایت نہ دے سکے، حضور جس کو چاہتے تھے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، حضور ہدایت نہیں دیتے۔ یہ عقیدہ ہے لوگوں کا، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نادانو حضور تو ایک طرف ہے، میرا نبی جس پتھر کو چوم لیتا ہے، اللہ کا نبی جس پتھر کو ہاتھ لگاتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہدی للعالمین، تو ایک بندے کی بات کرتا ہے، یہ پتھر عالمین کو ہدایت دیتا ہے کیونکہ میرے نبی کا ہاتھ لگ گیا ہے۔ بھائی بات آپ کی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ لوگ کہتے ہیں جی نبی ہدایت نہیں دیتا، میرا اللہ فرماتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، میرا نبی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ارے نادانو، مصطفیٰ تو ایک بار جس کو نظر اٹھا کر دیکھ لے اللہ اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ کیا نظر ہے میرے پاک نبی کی؟ میں موضوع سے ہٹ نہ جاتا تو یہی پہ بات کرتا رہتا کہ میرے نبی کیسے ہدایت دیتے ہیں، لیکن آج موضوع اور ہے۔ صرف اتنا کہتا ہوں کہ حضور جس کو ایک بار رحمت کی نظر سے تک لے، نہ اسے آگ جلاتی ہے نہ اسے پانی غرق کرتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کی نظر پڑ گئی ہے۔ آپ اگر توجہ فرمائیں، آپ اگر غور فرمائیں تو یہ میرے نبی کی نظر کا ہی کو کمال تھا نا، کہ اگر ابو جہل کو نہیں لائے تو اکرمہ بن ابو جہل کو کیسے لے آئے؟ یہ حضور کی نظر تھی کہ باپ داخل جہنم ہو گیا، لیکن بیٹے پر مصطفیٰ کی نظر پڑی تو یرموک کے شہداء میں اونچے مقام پر فائز ہو گئے۔ عزیزان من، میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا بولے اور مصطفیٰ کریم کی نظر کا بیان فرمایا اور فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، میرے پاک حضور فرماتے ہیں لا تمس النار مسلم مرآنی اور مرآنی، شمائل ترمذی حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں جو ایک بار نبی کو تک لے اللہ اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ جس بندے نے ایک بار حضور کو دیکھا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، حالت ایمان سے ایک بار دیکھ لے تو بندہ جنتی ہو جاتا ہے۔ جس کو بھئی جو حضور کو دیکھے، یہ قابل غور بات ہے، جو حضور کو دیکھے جہنم میں تو وہ نہیں جاتا۔ آپ بتائیے جس کو حضور دیکھتے ہوں گے، نبی تو اللہ فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہلا ہدی للعالمین۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا فیہ آیات بینات، اے جڑا کعبہ ہے نا، اللہ فرماتا ہے فیہ آیات بینات،
یہ اللہ دیاں کھلیاں نشانیاں. بھائی توجہ ہے ذرا. فیہ آیات بینات، یہ اللہ دیاں کھلیاں نشانیاں، اللہ دیاں نشانیاں. فیہ آیات بینات، اگے پھر دسیا کیڑیاں؟ فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یہ اللہ دیاں نشانیاں نے، جنہ ایک نشانی حجر ہے، حجر اسود، یہ بھی اللہ دی نشانی ہے. جس وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کعبہ بنا رہے سن، بیت اللہ دی تعمیر فرما رہے سن، دو پتھر نے، ایک مقام ابراہیم ایک حجر اسود، یہ دو پتھر نے، دونوں اللہ دیاں نشانیاں. بھئی توجہ ہے، دونوں اللہ دیاں نشانیاں نے. اور پیار والی گل ہے، ایک پتھر اُتے نبی دے پاؤں لگے نے، ایک پتھر اُتے نبی دے ہونٹ لگے نے. ہیں دونوں پتھر کی نے؟ بولو تو صحیح جا. پتھر نے، ایک اُتے قدم لگے نے، ایک اُتے ہونٹ لگے نے. ہائے 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 ہائے. بھائی میاں جتھے نبی دے قدم لگ جان، جتھے نبی دے ہونٹ لگ جان، رب فرما دے فیہ آیات بینات، یہ اللہ دیاں نشانیاں نے. او نادان جتھے قدم لگ جان اوتھے نشانیاں ہوندیاں نے، جتھے نبی آپ آرام فرما ہوئے. وہ قبر کتنی بڑی ہوے گی حضور. جنہاں نوں سمجھ نہیں آئی انہاں بیلیاں سمجھانا واسطے بات دی تھوڑی وضاحت کرنا چاہنا. حضرات حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل آپ کعبہ شریف تعمیر فرما رہے سن. تعمیر کردے ہویا ایک کونے تے حضرت ابراہیم فرماتا بیٹا ایک پتھر لے آؤ جڑا میں اس جگہ تے نصب کراں کہ لوگ جدو طواف شروع کرن تے اے رکن دے طور تے استعمال ہوئے، ایتھوں شروع ہوئے طواف شروع ہوئے. تے آپ سرکار نے فرمایا ایک پتھر لے آؤ. حضرت ابراہیم گئے، اسماعیل پتھر لے. تو اللہ فرمایا جبریل جبل ابو قبیس تے ایک پتھر رکھیا ہوا ہے، اے جڑی صفا پہاڑی او دے نال بالکل متصل پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، او دے وچ ایک پتھر امانتن رکھیا ہوا ہے، او لیا کٹ گئے. یا اللہ لے آئے. اللہ فرمایا جنت ہی چوآیا ہے. توجہ ہے جناب. الحجر والمقام یاقوتتان من یواقیت الجنہ. حضور فرماتے ہیں کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم والا پتھر یہ جنت نے یاقوتاں چوں دو یاقوت نے. توجہ ہے، دو یاقوت نے جنت دے پتھر چوں. فرمایا او لیا. باقی سارے پتھر حضرت اسماعیل لے کے آئے، یہ پتھر جبریل لے کے آئے. توجہ ہے جناب. جبریل لے کے آئے، حضرت ابراہیم نے پکڑیا ہے، اتنے نصب کیتا ہے. جبریل دے ہاتھ بھی لگے، ابراہیم علیہ السلام دے دست مبارک بھی لگے. پھر میرے نبی پاک سرکار تشریف لائے، آپ نے نصب بھی کیتا. اور جب سرکار نے طواف کیتا تو آپ نے اپنے ہونٹ اس پتھر تے لگائے. بھائی توجہ ہے حضرات دی. حضور نے اپنے ہونٹ لگائے پتھر تے. جدو ہونٹ لگا دیتے اللہ نے کی فرمایا؟ فرمایا فیہ آیات بینات. محبوب ہے عام پتھر نہیں رہا، یہ اللہ دیاں نشانیاں چوں نشانیاں بن گیا. سرکار بوسا کیوں دیتا ہے؟ میرے نبی سرکار فرما دینا الحجر یمین اللہ فی الارض. لوگو اے حجر اسود صرف پتھر نہیں، اے اللہ دا زمین دے ہاتھ ہے جنہیں حجر اسود نو بوسا دیتا ہے. وہ انج سمجھے جی اللہ دے ہاتھ نو بوسا دے کے آ رہے ہیں. بھئی آپ کو بات نہیں سمجھ گئی. اللہ بے مثل سے بے مثال ہے، وہ دا ہاتھ ہو نہیں سکتا، لیکن قرآن جو دے ہاتھ دا ذکر ہے جی میں وہ دی شان دے لائے کے. لیکن اے مثال ہے کہ الحجر یمین اللہ فی الارض، کہ حجر اسود زمین تے لوگاں واسطے اللہ دا ہاتھ ہے جنہیں ان چومیا. اللہ اکبر. اس نے اللہ دے دست مبارک کو بوسا دیتا. یہ مطلب ہے پھر ہاتھ چومے تے جاندے نے. آپ نے سمجھ آگئی بات؟ یہ مطلب ہے ہاتھ چومے جاندے نے، کیونکہ صحابہ رسول اللہ دے ہاتھ میں دست مبارک نو بوسا تھا، بوسا فرما دے سا. حضرات محترم ذرا سرکار مدینہ نے بوسا دیتا تو ہن امت واسطے سنت بن گئی کہ بوسا دیو. تسی بھی بوسا دیندے ہو، میں بھی بوسا دینا، سارے سنگی جڑے اتنے جاندے نے بوسا دیندے نے. بوسا دیو جی. یہ فائدہ کی؟ اللہ اکبر. حضرت عمر گزرے کوڑو
حجر اسود نو بوسا دیتا تے فرماندے نے اے پتھر نہ تو نفع دے سکنا ہے تے نہ نقصان دے سکنا ہے، میں تینوں بوسا دا دینا، میرے نبی سونے نے تینوں بوسا دیتا ہے۔ بھئی پیار دی گل سمجھو نا، حضرت عمر فاروق دا پیار ہے کہ نہ تو نفع دے سکنا ہے تے نہ نقصان دے سکنا ہے، میں بوسا دا دینا کہ میرے نبی سرکار نے تینوں بوسا دیتا ہے۔ حضرت عمر نے اپنے عشق دی گل کی تھی، پر میرے نزدیک تیری سب تو بڑی فضیلت یہ ہے کہ تینوں میرے نبی نے بوسا دیتا ہے، لیکن نال حضرت علی طواف پہ کر دیا، حضرت عمر دے نال حضرت علی طواف فرما رہے سن۔ آپ فرما دے عمر یہ نفع بھی دیندا ہے تے نقصان بھی دیندا ہے۔ حضرت عمر فرما دے یا علی کیسے؟ آپ فرما دیں جدو قیامت آئے گی اے پتھر، میرے نبی سرکار نے فرمایا جڑا قیامت آئے گی اے پتھر ایڈا ہوئے گا جڈا اود پہاڑ ہے، حجر اسود اتنا بڑا ہو جائے گا جتنا اود پہاڑ ہے، اور اس دیا اکھاں ہون گیاں، اس دی زبان ہوئے گی اور اس دے ہونٹ ہون گی، اور اے حجر اسود حشر دے میدان اچ اللہ دی بارگاہ اچ بولے گا۔ بھئی توجہ ہے آپ حضرات دی، میرے بچے سماعت کر رہے ہو؟ حجر اسود گفتگو کرے گا، بولے گا تے گواہیاں دے گا۔ اللہ اکبر، کس گل دیاں گواہیاں؟ اے میرے اللہ فلاں پنڈ دے رہن والا، فلاں بستی چ رہن والا، فلاں نام دا بندہ انہیں مینوں بوسا دیتا سی، اللہ سونے میں سفارش کرنا بندے نے معاف کر دے۔ بھائی مینوں ایمانداری نال دسو اوتھے رجسٹر ہے جڑے سنگی گئے اوتھے کوئی رجسٹر ہے جدے اوتے نہ ہے، کوئی کمپیوٹر تے بندہ بیٹھا ہے جڑا ٹائپ کردا ہے کتنے بندے آئے نے، تے حجر اسود نو سیان کیویں ہونی ہے کون کون آیا سی؟ اے گل بڑے پیار والی ہے جے تانوں سمجھ جائے حجر اسود نو کیویں پتہ لگنا کون کون آیا سی؟ بھائی کروڑاں کھرماں بندے جا رہے ہیں، جاندے رہنے ہیں قیامت تک لوگ جاندے رہن گے، لیکن حجر اسود بھولنا کوئی نہیں۔ عزیزاں نے من عقیدہ نوٹ کرو، عزیزاں نے من عقیدہ نوٹ کرو، بات سمجھو یاد کرو، ہے تے پتھر ہی نہ بھاویں انبیاء دے ہاتھ لگے نے، بھاویں جنتی ہے پتھر ہی، لیکن جڑا پتھر نو جا کے بوسا دے بوسا نہیں دے سکتا تے دوروں اشارہ کرے۔ بوسا دینا بھی اچھا، لیکن جڑا نہیں جا سکتا وہ دوروں کہے اللہ اکبر۔ توجہ ہے جناب، اینج کا ہو دے ہاتھ کرے اور ہاتھ کر کے اللہ اکبر کہہ دے۔ توجہ ہے جناب، اور گل سمجھے چاہتی پئی جے کہ کوئی نہ جڑا دوروں کھلو گیا صلاح اللہ اکبر کہہ دے گا، پتھر قیامت والے دن انہوں بھی سیان لوے گا۔ اللہ اکبر، اس پتھر دی طاقت ویکھو، انہوں اللہ دے نبی دے ہونٹ لگے نے، انہوں اللہ دے نبی دے ہاتھ لگے نے، اس پتھر دے اندر اتنی طاقت ہے جڑا قیامت تک جائے گا پتھر پہچان کے یوم قیامت دا نہ لوے گا، اللہ دی بارگاہ سفارش کرے گا۔ او بیلیو ذرا غور کرو، جڑا پتھر کول جائے پتھر پہچان لوے گا، جڑا آمنہ دے لال کول جا کے حضور دی بارگاہ سلام پیش کرے گا، میرے نبی بھی سیان کے بچا لین گے۔ تائی تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمنے سیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، اور اللہ فرماتے وسعتیں دی ہے خدا نے دامنے محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضرات حجر اسود زمین تے اللہ سونے دا ہاتھ ہے جس نے بوسا دیتا۔ میرے نبی فرماندے ہیں جدو حضرت ابراہیم نے اس نو لگایا سی نا تو یہ روشنی جگمگاندی سی، اور اس دی روشنی پھیل کے جس حد تک گئی ہے نا وہ ساری جگہ حدود حرم۔ آپ حضرات نے مسئلہ سمجھ جا رہے ہیں نا،
یعنی کعبہ شریف دی ایک حد ہے، حرم دی ایک حد ہے جتھوں جا کے احرام بنیا جاتا ہے۔ یعنی تسی جہاز چاہتے ہو تے جہاز وقت اعلان ہوتا ہے کہ جنہاں نے احرام نہیں بنیا اسی حدود حرم میں داخل ہونے لگے ہاں، احرام بن لو۔ تو سنگی اس جگہ تو پھر احرام بنتے ہیں یا احرام دی نیت کر دیں۔ یہ جڑیاں حداں نے یہ کیویں بنیاں کہ اتنے تک آتے جی حرم دی؟ اس واسطے کہ جتھے حرم دے اس پتھر نو جدو حضرت ابراہیم نے لگایا ہے نا تو دے نور دی روشنی جتھے تک گئی ہے وہ جگہ حرم کی حد بن گئی۔ ٹھیک ہے جی؟ نبی سرکار تو پوچھا گیا یا رسول اللہ جی اتنا روشن سی تے یہ سیاہ کیوں ہو گیا؟ اسود کا مطلب سیاہ ہوتا ہے نا، جی ایڈا روشن سی ایڈا نور والا سی یہ کالا کیوں ہو گیا؟ تو نبی سرکار فرماتے ہیں یہ جنت ہی آیا سی تو روشن سی، لیکن جدو گناہگار اندے اتنے ہونٹ رکھتا ہے نا تو یہ اندر ایک خاصیت ہے کہ وہ گناہ کھچ لیں گے۔ ہائے 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 توجہ ہوئی حضرات کی، یہ اندر ایک خاصیت ہے کہ جیڑا گناہگار یہ ایک باری ہونٹ رکھ لے ان دے اندر جتنے گناہ ہون اے او دے گناہ چوس لیندے ہیں۔ تو گناہ دی چونکہ حیت سیاہ ہوندی ہے، گناہ دی صورت سیاہ ہوندی ہے، گناہ دی سیاہی کھچ کھچ کے بندیاں دی اے دا رنگ کالا ہو گیا، اے بندیاں دے گناہ اپنے اندر چوس لیندے ہیں اور بندیاں نو روشن کر کے واپس بھیج دیتا ہے۔ حضرات دی وقار خدا دا نہ ہے، کوئی گل دا وزن کریا کرو، یہ پتھر کول بندہ ٹر جائے تے او گناہ چوس لیندے ہے۔ مدینے آڑیا میں تیری رحمت تو صدقے جاواں، میرے رب فرمایا سونیا پتھر بھی چوستا ہے پر جڑا تیرے کو آ گیا میں گناہ رہن ہی نہیں دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا اللہ قرآن فرمانے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ انشاءاللہ یہ دوسرے میں پھر اگلے جمعے در تھوڑی جی روشنی ضرور ڈالا گا۔ اللہ فرماتا ہے سونیا جیڑا تیرے گھر کو ایک باری لنگ گیا، ہائے 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 جیڑا ہے تو ایک باری گزر گیا، مدینے والے جنہیں ایک باری آکے تیری بارگاہ داخلہ کر رہا حضور فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت نے بڑے بڑے گناہگار جنہیں ہون گے ہو میری سفارش نال جنت جائے۔ بھائی عادتیں ہو گئی نا، جب پتھر سفارش کرنی ہے تے بندیاں بچ جانا ہے تے مدینے والی سرکار دی سفارش نال کتنے بندے ٹر جانا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزیزاں نے من میرے نبی سرکار فرما دے اے اللہ دا ہاتھ ہے جڑا اینو بوسا دے وے او دے گناہ معاف ہو جاوے۔ اللہ تمام دوستانو حاضری دی سعادت نصیب فرمائے، لیکن اس ہاتھ تے ایک مسئلہ سماعت کر لو، جدو اٹھے جاؤ تے کچھ لوگ دکم پیل کر دیں، عورتاں نو بالخصوص بوسا واسطے بھیڑ کرنا اور دکے دینا نہیں جائز، حرام ہے مسلمان نو تکلیف دینی، مسلمان کو تکلیف دینی حرام ہے اور بوسا دینا سنت ہے، لہذا ثواب چھوٹا ہے تے گناہ بڑا ہے، لہذا آسانی نال اگر بوسا ہو سکتا ہوئے بھیڑ دے اوقات تو علاوہ تے کرو، اور بالخصوص مرد تے پھر بھی کوئی بھیڑ باڑ کر لین تے کسی حد تک جواز دی دلیل ہو سکتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اتنی بھیڑ بھی بوسا دیندے ہیں کہ آپ کی نکسیر بہ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اتنی بھیڑ بوسا دیندے سن کہ آپ کی نکسیر بہنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کوئی صورت بن جائے گی، لیکن عورتاں تے حضرت عائشہ صدیقہ نے سختی نال منع فرمایا کہ عورتاں بوسا بھیڑ وچ نہ دین، مرداں دے نال بھیڑ کے، اور وہ اس طرح جس طرح ساڑھے پاکستان دیا مائیاں نوے بڑی چاہت ہوندی ہے باسی جا کے بوسا نہ دیتا تو پیچھا جا کے دساں گیاں گی بلائے نہیں ایسا تو بوسا بھی کوئی نہ دیتا، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ تسی اتنے بوسا دے کے ہی واپس آؤ۔ عورتاں دورو کھلو کے اشارہ کر دے انہاں دا ناموں سے لسٹ شامل کر دیتا جائے گا، کیونکہ عورت بڑی پردے والی چیز ہے۔ اللہ مائیاں بہنوں نو توفیق عمل عطا فرمائے۔ عزیزاں نے وقار ایک مقام ہے
ایک دوسرا مقام ہے مقام ابراہیم، فیہ آیات بینات، یہ چلا دیا کھلیاں نشانیاں. ایک نشانی یہ ہے جہاں نام حجر اسود، دوسری نشانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پتھر والا وہ مقام جتنے آپ کے قدم لگے. جب آپ بنا رہے سن کعبہ شریف تعمیر فرما رہے سن تو دیواراں اونچیاں ہو گئیاں، قد آپ تک دیواراں تو تھلے سی. اللہ اکبر. تو اللہ فرمایا جبریل ایک پتھر سونے نبی دے نیڑے کر. بعد روایات چاہتا ہے حضرت اسماعیل نے نیڑے کیتا، اے پتھر بھی جنتاں ہی چوائے. جبریل نے لیا کے رکھے، آپ اتنے کھڑے ہوئے. اللہ دے نبی دی حیبت اینی سی کہ پتھر موم دی طرح نرم ہو گیا. اور یہ کوالٹی یہ ہے جی آیات بینات، جویں جویں دیوار اونچی ہوندی گئی ہے پتھر بھی اونچا ہوندا گیا، آپ ہی اونچا ہوندا گیا آٹومیٹکلی اونچا ہوندا گیا. دیواراں اونچیاں ہوندیاں گئیں، جدوں آپ تھلے ہونا تے پتھر تھلے، جدوں آپ اتنے جاندے سن تے پتھر ہے. تے جدوں کعبہ بن گیا نا تے اللہ فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے پیارے ابراہیم لوگاں وچ ہن حج دا اعلان کرو. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ سونیا میری آواز کتھوں تک جائے گی؟ اللہ فرمایا پتھر اونچا ہوتا جا. مکے دیا سارے پہاڑاں تو پتھر اونچا ہو گیا. فیہ آیات بینات، جتنے مکے پہاڑ نے وہ پتھر سارے تو بلند ہو گیا. حضرت ابراہیم پتھر دے اتے کھڑے نے، یا اللہ میری آواز کتھے تک جائے گی؟ اللہ فرمایا ابراہیم پیارے آواز تو دے دے، جڑے ماواں دے رحم وچ بھی ہوئے انہاں تک بھی پہنچاواں گا، جڑے عالم ارواح وچ ہوئے انہاں تک بھی پہنچا دیاں گا. حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے یا فرماندے یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج، اے قیامت تک آنے والے ایمان والو اللہ نے تواڈے تے حج فرض فرما دیتی ہے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم دی آواز میں نہیں سنی سی. ایتھے تواڈے وچ کنے بندے جنہاں آواز سنی؟ کچھ ہونے جنہاں دی شہادت ہوگی وہ نہ سنی سی، کیونکہ جن نے سن کے آخیا سی نا لبئی انہیں حج کرنی ہے. میں چونکہ حج کر چکے ہیں زیادہ مجھے یقین ہے میں اس ویلے لبیک آخیا سی. حضرات محترم جنہاں انہاں بھی کی تھی انہاں نے لبیک آخیا سی، جنہاں ہن اجے کرنی ہے انہاں بھی لبیک آخیا، جنہیں لبیک کہہ لیا انہاں نو حج نصیب ہو جانا. اللہ اکبر. عزیزہ مسئلہ سنیے اور اپنے دل وچ بٹھا لیجیے. حضرت ابراہیم آواز دین کعبہ تو کول کھلو کے ایھا الناس قد فرض علیکم الحج، اے لوگوں تواڈے تے حج فرض کیتی گئی ہے. جڑا ماں دے رحم سی انہیں سنیا اے بھی گل بنی، جڑے عالم ارواح سن انہوں نے بھی سنیا. یہ دا مطلب ہے اگر اللہ چاہے تو بغیر ٹیلی فون تو بھی کوئی گل پڑھ سکتی ہے. جنہوں نے سمجھ آ گئی انہوں نے سمجھ آ گئی. اگر میرا رب چاہے اور رب دی مرضی ہوئے کہ اپنے پیاریاں دی آواز اتھے پہنچا سکتا ہے جتھے ٹیلی فون بھی، جتھے ٹیلی فون بھی. ویسے ٹیلی فون دی بھی رینج بڑی ہے جو بندے سمجھ جان پہ. ٹیلی فون دی رینج مان جاندے نے بندے. ابراہیم علیہ السلام دی آواز دی رینج یہ کہ آپ کھڑے تے نے بیت اللہ لیکن آواز سن رہے ہیں جڑے ماں دے رحم وچ نے، اور صرف سونی نہیں رہے اگو لبیک بھی آدھے پہ. گل سمجھو نا، جڑے عالم ارواح چلے وہ سن بھی رہے ہیں اگوں. اچھا جڑے ماں دے رحم وچ نے وہ اگوں بول کے دس سکتے، جڑے عالم ارواح وچ نے وہ اگوں سن کے جواب حضرت ابراہیم نو دے رہے نہ لبئی. تے جی عالم ارواح چوں تسی تے میں جواب دے لیا سی تے عالم ارواح چوں آمنہ دے لال نہیں جواب دے سکتے سانو. اوے گل سمجھیا کرو، اوے گل سمجھیا کرو. اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے. جواب ملتا ہے شرطی ہوئے عقیدہ ملیا ہوئے بحضور جواب دے دے. کیونکہ میرے نبی صاحب سرکار فرماتے ہیں رد اللہ علیہ روحی وارد علیہ السلام، میری روح واپس آ چکی ہے اور جڑا سلام پڑھے میں وہ سلام دا جواب عطا کر. عزیزان من آل سنت ایمان تے کیتا ہے ہم یہاں سے پڑھیں
وہ مدینے سنے مصطفیٰ کی سماعت بیلا پڑھیے پڑھیے مصطفیٰ سلام شمع پز میں ہدایت پہ حضرت ابراہیم نے آواز دیتی پتھر نے نرمی اختیار کی تھی پتھر نرم ہو گیا پتھر نرم ہویا نا تے حضرت ابراہیم دے قدمہ دا نشان مکمل طور تے وہ دے درمیان لگ گیا جدو پتھر تے قدم دا نشان لگا تے اللہ نے قیامت تک اس نشان گاہ نو زیارت مخلوق بنا دی ہوں ساری دنیا اتھے جاندی ہے تے جڑے زیارتاں نہیں مندے قدمہ دے نشان دی زیارت نو مندے کیونکہ اللہ فرمائے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى توجہ ہے حضرات عزیزان من فیہ آیات بینات مقام ابراہیم اتھے مقام ابراہیم و مقام ابراہیم وجدو 7 چکر پورے ہو دے بندہ اُدھے کول کھلو کے 2 نفل پڑھ دے اللہ اکبر اور گواہیاں پیا زبان حال نڑ دینا ہوندے اپنے عمل نڑ گواہی دینا ہے اللہ سونیا جتھے تیرے پیاریاں دے قدم لگ جان او اللہ دیا نشانیاں ہوندیاں نے جتھے سونے آپ دفن ہونو جگہ کتنی برکت والی ہوئے گی کیونکہ جتھے سونے آندے پیر لگ جان تسی سنیا نہیں بندے پیران نو آندے نے کوئی ساٹھے جی گھر آ گیا وہ کیوں آندے وہ اس تو آندے نے یہ سمجھا نہیں ہوئی نے بندیاں نے بھئی جڑے رب دے پیارے ہون نا وہ جتھے قدم بھی لا جان انہاں جگہ اتے برکت ہو جاندی ہے تاں بندے اٹھی زد کر دیں بجی ایمیں 2 منٹ بے کے ٹر جاوے اور اتھے پیران کھڑے کام کرنے ہوتے بندیاں دا اعتقاد ہوندہ ہے کہ نیک لوگ نے اللہ والے نے اچھے بندے نے انہاں دے قدم لگ جان تے تھاواں رب نو پیاریاں لگ دیاں اللہ نہیں فرمائی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ وہ کیوں بھائی پیاری ہے جگہ اللہ نو صفا تے مروہ کیونکہ اتھے بھی پیر لگے توجہ ہے اب حضرات اتھے نبی سرکار آئے حضرت عمر آئے تو سرکار نے اس جگہ دی بڑی فضیلت بیان فرمائی تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ ایتھے پھر مسلح نہ ڈائیے جائے ایتھے مسلح نہ پا دئیے تو اڈا تاکہ سرکار برکت ہو جائے تو نبی سرکار رجے نہیں بولے اللہ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى محبوبہ ایتھے مقام مسلح بنا دے اور قیامت تک مقام مسلح ہو ہی رہے گا جتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدم شریف لگیا انوار و تجلیات کا محبت ہے وہ جگہ جس جگہ تے رب دے محبوبہ دے قدم لگے ابراہیم اللہ دے پیارے نبی سن وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا عظیم یوم قربانی تواڈے قریب آ رہے ہیں ہر بندہ جڑا صاحب استطاعت ہے وہ دے اوتے قربانی کرنا فرض ہے واجب ہے کہ بندہ قربانی کرے لہذا جس بندے کو قوت ہے اور مال ہے وہ قربانی کرے قربانی دی نیت گوشت دی نہ کرے کہ میرے کو جی گوشت آ جانا ہے سنگیاں نے بھیج دینا ہے گوشت مل ہی جانا ہے نیت اللہ دے رضا دی کرو اللہ راضی ہوئے گا صاحب استطاعت آدمی جدے کو اتنا مال ہے کہ وہ قربانی خرید سکتا ہے وہ قربانی خرید کے تو قربانی کرے اگر کوئی غریب آدمی بھی قربانی کرتا ہے تو دی قربانی فقیر دی بھی ہو جاندی ہے لیکن اگر غریب آدمی قربانی نہ کرے تو مواخذہ نہیں ہے شریعت کی طرف گناہ نہیں ہوتا امیر آدمی اگر قربانی نہ کرے حضور فرماتے جڑا بندہ طاقت ہوندیا قربانی نہ کرے وہ عید پڑھن بھی نہ آوے وہ ساڑھی عیدگاہ دے قریب نہ آوے جدے کو طاقت ہے تو قربانی نہیں کرتا لہذا ایک اور مسئلہ بھی سماعت فرمان بات بندے آدمی ساڑھے 10,000 روپے دا کر دے 10,000 روپیہ ساڑھے دے کر دے لاکھ روپیہ کر دے لیکن زمین ساڑھی ہے 10 کلے وہ 10 کلے زمین تو 1.5 کروڑ دی 1.5 کروڑ دی تو کول پراپرٹی ہے لاکھ روپیہ کر دے تو قربانی فرض ہے سمجھ آئی حضرات کے نال تو قربانی کرنا فرض ہے کیونکہ تو پراپرٹی کثیر ہے
لہذا پراپرٹی ساری دا اعتبار ہوتا ہے جیڑی تواڈے کول موجود ہے نا، وہ ساری پراپرٹی دا حساب کر کے حساب ہونا ہے کہ تواڈے کول مال ہے یا نہیں۔ جیب دی مال دی گل نہیں، میرے کول جیب میں 100 روپیہ بینک 10 کروڑ روپیہ ہے تو میں آکھاں میری جیب میں کوئی نہیں، میں کیا دیاں کی اینج نہیں ہونا۔ پوری جائیداد کا حساب ہونا ہے کہ تہاڈی جائیداد کے بعد تسی صاحب نصاب ہے ہو یا نہیں۔ اس چیز نو ویکھ کے ہر بندہ قربانی کرے۔ اور بعد اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر دے اندر 2-3 بندے ہوتے ہیں، انہوں کا بزنس ساجا ہوتا ہے، ویسے وہ اپنا گھروں وکھرے وکھرے ہوتے ہیں، بزنس انہوں کا ساجا ہوتا ہے تو وہ آدھے جی اسی پھر ایک ہی کر چھڑنے ہیں، اینج بھی نہیں کرنا۔ جتنے بندے صاحب نصاب نے گھر چاکل بالک نے وہ سارے قربانی دے، انہیں سارے نے قربانی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ گھر کا ایک بندہ قربانی کر چھڑے تو دوسرے چھٹی ہو جانی، اینج نہیں ہوئے گا۔ عمرا اور امیر لوگ گھر دے جتنے افراد نے اور انہوں دی جائیداد دے اگر حصے کیتے جان تو انہوں سارے دے حصے میں جتنا مال آتا ہے کہ قربانی ہو سکتی ہے تو قربانی کرن۔ ساڈے کول بڑا سونا جائے رواج ہے، یہ رعایت بھی غریباں دیو کہ غریب تو چلو ایک بار گھر چو فرد بھی کٹھے پیسے کر کے دیو کر لین تو صحیح ہے۔ اپنے ماں باپ فوت شدہ دی طرف قربانی کرنا جائز ہے، نبی سونے سرکار دی طرف قربانی کرنا بھی سنت ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہر سال میرے سونے نبی دی بارگاہ قربانی پیش کر دیا، حضور سرکار دی طرف مولا علی قربانی پیش کر دیا ہے۔ اپنے ماں باپ دی قربانی بھی کر سکتے ہو انہوں نے مرن تو بعد، اور سونے محمد مصطفیٰ سرکار دی بارگاہ بھی قربانی کر سکتے ہو۔ بزرگان دین اپنے پیر و مرشد یا جنہاں نال تانوں محبت ہے انہاں دی بارگاہ انہاں دے نام تے انہاں دے اصالے ثواب واسطے تسی قربانی کر سکتے ہو، یہ کوئی ممانعت شرعی نہیں ہے۔ تو اکثر عاشقان مصطفیٰ ہر سال حضور دی بارگاہ نظرانہ پیش کر دیں، تو یہ بھی محبت کی نشانی ہے۔ جڑے سنگی کرنا چاہن وہ کر سکتے ہیں۔ قربانی دا جانور لے کے چند دن اس کو رکھنا اور اس کی خدمت کرنا، وہ جانور جتنا تواڈے گھر کھانا کھائے گا اس کا بھی ثواب ملے گا، وہ جانور تواڈے گھر منگنیاں کرے گا، تسی صفائی کرو گے اس عمل کا بھی تمہیں ثواب ملے گا، جتنا پانی پلاؤ گے اس کا بھی ثواب ملے گا، جتنا چارہ کھلاؤ گے اس کا بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ ایک جانور نو دوسرے جانور دے سامنے زبانی کرنا چاہیے، اور جانور جو ہے وہ لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، کن کٹیا نہیں ہونا چاہیے، دم کٹی نہیں ہونی چاہیے، وہ سارے دند نہیں گرے ہونے چاہیے، اتنا زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے کہ بریک نہیں ہونا چاہیے، لسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ قربانی کی طرف جا نہ سکتا ہوئے۔ جان بوجھ کے گبن جانور دی قربانی کرنا مکروہ ہے، یعنی ایک بندے نے پتہ ہے کہ جانور پریگنٹ ہے، گبن ہے جانور بکری گائے، تو اس کو قربانی کرنا مکروہ ہے، بہتر ہے دوسرے جانور دی۔ لیکن اگر کسی بندے نو پتہ نہیں چلیا اور گبن جانور دی قربانی پریگنٹ گائے دی یا بکری دی قربانی ہو گئی ہے تو اس نو جواز دی صورت ہے۔ بکری سال دی ہونی چاہیے، پیڑ دا بچہ 6 ماہ دا ہوئے اور وکھن سال دا لگدا ہوئے تو اس دی قربانی ہو سکتی ہے۔ گائے بھینس 2 سال دی ہونی چاہیے، اونٹ 5 سال دا ہونا چاہیے۔ اللہ کریم اپنے حبیب سرکار دا صدقہ آپ سب نو توفیق عطا فرمائے، اور جو سنگی قربانی کرو پنڈاں وچ یا ایتھے او قربانی دے چمڑے بیچ کے یا ویسے جامع مسجد نور ساڈے دارالعلوم واسطے جمع کروانا، اللہ پاک آپ سب نو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علینا